خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے پیدائش کی کتاب بک آف جینیسس اور اس کا 25 باب ابراہام کی نسل، جس میں یوں مرقوم ہے، اور ابراہام نے پھر ایک اور بیوی کی جس کا نام کتورہ تھا، اور اس سے زمران اور یکسان اور مدان اور مدیان اور اسباق اور سوخ پیدا ہوئے، اور یکسان سے سبا اور دان پیدا ہوئے، اور دان کی اولاد سے اسوری اور لتوسی اور لومی تھے، اور مدیان کے بیٹے افاح اور افر اور ہنوک اور ابیداں اور الدواں تھے۔ یہ سب بنی کتورہ تھے۔ اور ابراہام نے اپنا سب کچھ اسحاق کو دیا، اور اپنی حرموں کے بیٹوں کو ابراہام نے بہت کچھ انعام دے کر اپنے جیتے جی ان کو اپنے بیٹے اسحاق کے پاس سے مشرق کی طرف یعنی مشرق کے ملک میں بھیج دیا۔ ابراہام کی وفات اور تدفین۔ اور ابراہام کی کل عمر جب تک کہ وہ جیتا رہا 175 برس کی ہوئی، تب ابراہام نے دم چھوڑ دیا اور خوب بڑھاپے میں نہایت ضعیف اور پوری عمر کا ہو کر وفات پائی، اور اپنے لوگوں میں جا ملا۔ اور اس کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل نے مقفیلا کے غار میں جو ممرے کے سامنے ہتی سوہر کے بیٹے افرون کے کھیت میں ہے اسے دفن کیا۔ یہ وہی کھیت ہے جسے ابراہام نے بنی ہت سے خریدا تھا۔ وہیں ابراہام اور اس کی بیوی سارہ دفن ہوئے، اور ابراہام کی وفات کے بعد خدا نے اس کے بیٹے اسحاق کو برکت بخشی، اور اسحاق بیر لہی روئی کے نزدیک رہتا تھا۔ اسماعیل کی نسل۔ یہ نسب نامہ ابراہام کے بیٹے اسماعیل کا ہے، جو ابراہام سے سارہ کی لونڈی ہاجرہ مصری کے بطن سے پیدا ہوا۔ اور اسماعیل کے بیٹوں کے نام یہ ہیں۔ یہ نام ترتیب وار ان کی پیدائش کے مطابق ہیں۔ اسماعیل کا پہلوٹا نبایوت تھا، پھر کدار اور ادبیل اور مبسام اور مشما اور دوما اور مسا، حدد اور تیمہ اور یتور اور نفیس اور قدیمہ۔ یہ اسماعیل کے بیٹے ہیں، اور انہی کے ناموں سے ان کی بستیاں اور چھاؤنیاں نامزد ہوئیں، اور یہی 12 اپنے اپنے قبیلہ کے سردار ہوئے۔ اور اسماعیل کی کل عمر 137 برس کی ہوئی، تب اس نے دم چھوڑ دیا اور وفات پائی، اور اپنے لوگوں میں جا ملا۔ اور اس کی اولاد حویلہ سے شور تک، جو مصر کے سامنے اس راستہ پر ہے جس سے اسور کو جاتے ہیں، آباد تھی۔ یہ لوگ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسے ہوئے تھے۔ عیساؤ اور یعقوب کی پیدائش۔ اور ابراہام کے بیٹے اسحاق کا نسب نامہ یہ ہے۔ ابراہام سے اسحاق پیدا ہوا۔ اسحاق 40 برس کا تھا جب اس نے ربکہ سے بیاہ کیا، جو فدان ارام کے باشندہ بتوائل ارامی کی بیٹی اور لابن ارامی کی بہن تھی۔ اور اسحاق نے اپنی بیوی کے لیے خداوند سے دعا کی، کیونکہ وہ بانجھ تھی۔ اور خداوند نے اس کی دعا قبول کی، اور اس کی بیوی ربکہ حاملہ ہوئی، اور اس کے پیٹ میں 2 لڑکے آپس میں مزاحمت کرنے لگے۔ تب اس نے کہا، اگر ایسا ہی ہے تو میں جیتی کیوں ہوں؟ اور وہ خداوند سے پوچھنے گئی۔ خداوند نے اس سے کہا، 2 قومیں تیرے پیٹ میں ہیں، اور 2 قبیلے تیرے بطن سے نکلتے ہی الگ الگ ہو جائیں گے، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ سے زوراور ہوگا،
اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا، اور جب اس کے وضع حمل کے دن پورے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں توائم ہیں، اور پہلا جو پیدا ہوا تو سرخ تھا اور اوپر سے ایسا جیسے پشمینہ، اور انہوں نے اس کا نام عیساؤ رکھا۔ اس کے بعد اس کا بھائی پیدا ہوا اور اس کا ہاتھ عیساؤ کی ایڑی کو پکڑے ہوئے تھا، اور اس کا نام یعقوب رکھا گیا۔ جب وہ ربکا سے پیدا ہوئے تو اسحاق 60 برس کا تھا۔ عیساؤ اپنا پہلوٹے کا حق بیچتا ہے، اور وہ لڑکے بڑھے اور عیساؤ شکار میں ماہر ہو گیا اور جنگل میں رہنے لگا، اور یعقوب سادہ مزاج ڈیروں میں رہنے والا آدمی تھا، اور اسحاق عیساؤ کو پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے شکار کا گوشت کھاتا تھا، اور ربکا یعقوب کو پیار کرتی تھی۔ اور یعقوب نے دال پکائی، اور عیساؤ جنگل سے آیا اور بے دم ہو رہا تھا، اور عیساؤ نے یعقوب سے کہا کہ یہ جو لال لال ہے مجھے کھلا دے، کیونکہ میں بے دم ہو رہا ہوں، اسی لیے اس کا نام ادوم بھی ہو گیا۔ تب یعقوب نے کہا، تو آج اپنا پہلوٹے کا حق میرے ہاتھ بیچ دے۔ عیساؤ نے کہا، دیکھ میں تو مرا جاتا ہوں، پہلوٹے کا حق میرے کس کام آئے گا؟ تب یعقوب نے کہا کہ آج ہی مجھ سے قسم کھا۔ اس نے اس سے قسم کھائی، اور اس نے اپنا پہلوٹے کا حق یعقوب کے ہاتھ بیچ دیا۔ تب یعقوب نے عیساؤ کو روٹی اور مسور کی دال دی، وہ کھا پی کر اٹھا اور چلا گیا۔ یوں عیساؤ نے اپنے پہلوٹے کے حق کو ناچیز جانا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔